اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم تجوید کا لیسن نمبر 1 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو تجوید کا لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتی ہوں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دونوں کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتا دوں تاکہ آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ مفہوم سمجھ جائیں۔ تو بس ہلکی پھلکی اس کی تھوڑی بہت تشریح کریں گے۔ تو ترجمہ کرتے ہیں اعوذ باللہ، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ مانگتی ہوں، باللہ اللہ کے نام کے ساتھ، یا میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ میں آتی ہوں، باللہ اللہ کے نام کے ساتھ۔ با جو ہے یہ مصاحبت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، با ساتھ اللہ اللہ کی میں عوذ تعوذ ہے پناہ مانگنا، میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، باللہ اللہ کے نام کے ساتھ۔ کس سے پناہ میں آتے ہیں؟ من سے، الشیطان شیطان، الرجیم جو کہ مردود ہے، شیطان مردود سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں۔ تو یہاں پہ الشیطان الرجیم ایک بری صفت جو کہ شیطان کی الرجیم ہے، مردود ہونا، اس کو یہاں پہ ذکر کر دیا گیا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بارے میں حدیث میں بھی پڑھا ہے کہ جب آپ کو بہت زیادہ غصہ آیا ہو تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، کیونکہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی جانور کی، کتے کی آواز سن لیں، گدھے کی آواز سن لیں تو بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور شیطان سے پناہ مانگ لیں، کیونکہ اکثر ان میں شیطان ہوتا ہے جس وقت وہ بول رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ کوئی کام سٹارٹ کریں تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ اس میں شیطان کی مداخلت ختم ہو جائے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسمی، یہاں بھی وہی با جس طرح میں آپ کو بتا رہی تھی اعوذ باللہ میں با ساتھ، تو یہاں بھی با ساتھ کے لیے استعمال ہوا، بسمی نام کے ساتھ، اللہ بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ کیا شروع کرتا ہوں یا شروع کرتی ہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے شروع میں اشرع فعل جو ہے وہ محذوف ہے، اشرع میں شروع کرتا ہوں یا میں شروع کرتی ہوں بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ۔ کون سی اللہ؟ الرحمن الرحیم جو کہ بہت زیادہ مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ الرحمن اور الرحیم دونوں کی میننگ تقریباً سیم ہے، کہ الرحمن کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا اور رحیم نہایت مہربان، تو سیم میننگ والے دو لفظ اللہ تعالیٰ نے کیوں استعمال کیے؟ حالانکہ جوامع الکلم اللہ سے تو زیادہ کوئی ہو نہیں سکتے نا، کہ مختصر میننگ اور زیادہ میننگ فل بات کرنا اور کم ورڈنگ والی، تو اس کو عام روٹین میں ہم کہتے ہیں کہ بڑا ذہین بندہ ہے، بڑی میننگ فل بات کر رہا ہے، مطلب ورڈنگ کم یوز کر رہا ہے اور میننگ فل بات ہو رہی ہے، تو وہ بڑا ذہین و فطین بندہ سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ کی صفت الرحمن الرحیم یہ دو صفات کو ذکر کرنا، اس کا کیا مقصد ہے؟ مطلب اللہ سے بڑھ کے میننگ فل کون ہو سکتا ہے جی؟ تو اس کا آنسر علماء کرام فرماتے ہیں کہ الرحمن الرحیم، رحمان کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، کافروں پر بھی مومنوں پر بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مطلب سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ الرحمن میں رحیم کے بنسبت زیادہ مبالغہ ہے، مبالغہ مطلب بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے مومنوں پر بھی اور کافروں پر بھی۔ اب مومنوں پہ کیسے ہے وہ تو سب کو سمجھ آ رہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ تو ان پر تو ہے ہی رحم، لیکن کافروں پر اس طرح سے ہے کہ ظاہر سی بات ہے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، تو اللہ کی رحمت اور اس کا انصاف اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کافروں کو بھی دیا جائے۔ تو جو ان کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، جو کھانے کو رزق دے رہے ہیں، یہ ان پر مہربانی ہے اللہ کی، اور عموماً دیکھنے پہ آتا ہے کہ کافروں کے پاس کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ کی رحمان صفت جو ہے اس میں رحم اس صفت کی وجہ سے آ جاتا ہے، اور وجہ کیا ہے کہ اللہ کا انصاف اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر ہمارے لیے مومنین کے لیے آخرت ہے تو ان کے لیے تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے دنیا میں ہی ان کے لیے جنت بنا دی، تو دنیا ان کے لیے جنت ہے، ہمارے لیے آخرت میں جنت ہے۔ تو اس الرحمن صفت میں کافر اور مومنین دونوں آ جاتے ہیں، جبکہ الرحیم کے اندر رحمان کی نسبت کا مبالغہ ہے، مطلب الرحیم بہت نہایت مہربان ہے کس پر؟ مومنین کے لیے، اس میں کافروں کا بھی
کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی کنیکشن کافروں کا نہیں ہے۔ رحیم جو ہیں وہ صرف مومنوں کے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے ہیں، متقیوں کے لیے ہیں۔ الرحمن میں کافر اور مومن دونوں آگے، جبکہ الرحیم میں صرف مومنین کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، تو ترجمہ ایک دفعہ پھر کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو بسم اللہ کو بھی ہر کام شروع کرنے سے پہلے پڑھ لیا کیجیے تاکہ ہر کام میں برکت ہو جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔